أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ التوبہ کا یہ 11واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس رکوع کی جملہ 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفاق کا تذکرہ فرمایا جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں شروع ہو چکا ہے۔ دل میں کفر کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، زبان پر اسلام کا نام ہے، دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ ہے، اور اس بے ایمانی کی کیفیت نے ان کے کردار میں جو دوغلاپن پیدا کر دیا، بدعملی پیدا کر دی، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کار خیر میں شریک رہیں، تو یہ کہنے والے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ کرنے کے باوجود آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ساتھ میں سفر نہیں کرتے، ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز میں سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ گھروں میں بیٹھے رہنے پر فخر کرتے ہیں، ساتھ نکلنے والوں کو نادان سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس پر خرچ کرنے والوں کی دل لگی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور خود ایک حبہ خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے والوں کو نکو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذہنیت کا سورۃ التوبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد کرداری کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح یہ مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح برائیوں کو اپنے معاشرے میں رائج کرتے ہیں، کس طرح نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح یہ
فتنوں کو, साजिशों को तेज़ तर करते हैं, ये सारी चीज़ों का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनका आलम यह है फ़रिहल मुखल्लफ़ून बिमा क़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह। अल मुखल्लफ़ून का जो लफ्ज़ है उसकी मैं अभी तशरीह करूँगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना तर्जुमा करूँगा कि पीछे बैठे रह जाने वाले खुश हुए बिमा क़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ये बैठे रहे। मक़अद अरबी में बैठने को कहते हैं, क़ुऊद बैठने को कहते हैं, और खिलाफ आप जानते हैं उर्दू में भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल है, मुखालिफत को कहते हैं। लफ्ज़ रसूलुल्लाह से आप मानूस हैं, फरिहा से आप मानूस हैं। एक मुखल्लफ ज़रा सा तौज़ीह तलफ़ लफ्ज़ है, फ़रिहल मुखल्लफ़ूना बिमा क़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह। मुखल्लफ कहते हैं उसको जिसको पीछे कर दिया गया, उसको जिसको पीछे कर दिया गया उसको मुखल्लफ कहते हैं। खल्लफा के माने पीछे करना, और मुखल्लिफ अगर आप कहें तो पीछे करने वाला, और मुखल्लफ अगर आप कहें तो जिसको पीछे कर दिया गया। इसमें फ़ाइल से इसमें मफ़ूल की तरफ मुंतकिल हो जाता है ये लफ्ज़। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, आप गौर से सुने कि फ़रिहल मुखल्लफ़ून, जिनको पीछे छोड़ दिया गया, जिनको पीछे कर दिया गया, वो खुश हैं, मसरूर हैं अपने घरों में बैठे रहने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया था कि सब निकलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुतबा इरशाद फरमाया था कि हालात बड़े इमरजेंसी के हैं, सबको चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ीर आम कर दी थी। इस्लामी इस्तिलाह में नफ़ीर आम के माने होते हैं कि जो निकलने की सलाहियत रखता है, जिसके अंदर जंग में शरीक होने की सलाहियत है, वो कंपलसरी निकले, वाजिबी तौर पर निकले, उसको घर में नहीं बैठे रहने दिया जाएगा। ये नफ़ीर आम कहलाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया था, और इस ऐलान के बिल्कुल बरखिलाफ़, इस ऐलान की मुखालिफत करते हुए, नाफरमानी करते हुए घरों में बैठे रहने पर ये बड़े मसरूर हो रहे हैं। ये है कौन? अल मुखल्लफ़ून। ये वो लोग हैं जिनको पीछे कर दिया गया, यानी ये पीछे खुद अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए हैं। ज़रा आप लफ्ज़ के तर्जुमे के साथ गौर करें, ये अपनी मर्जी से पीछे नहीं बैठे हुए हैं, घरों में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि इनको कर दिया गया। करने वाला कौन है? दरअसल अल्लाह ताला ही की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इनसे दीन की खिदमत नहीं ली, इनको अल्लाह ताला ने दीन के काबिल नहीं इस्तेमाल, दीन के काबिल नहीं समझा। अल्लाह ताला ने घरों में फेंक डाला इनको, ये घरों में पड़े हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह ताला ने निगेटिव और पॉजिटिव, मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज में कुरान पाक में इसका तस्करा फरमाया। क्या कि दीन के लिए अल्लाह ताला कबूल करता है, दीन के लिए अल्लाह ताला अफराद को कबूल करता है। हरकस व नाकस को ये तौफीक नहीं मिलती, हरकस व नाकस को ये नेमत नहीं मिलती कि दीन की खिदमत के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को पूरा करने के लिए वो कबूल कर लिया जाए। चुनांचे आप देखेंगे मुस्बत अंदाज में कैसे फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वक्त वफ़ात अपने सारे साहिबजादों को जमा किया। हज़रत इस्माइल भी हैं, हज़रत इसहाक़ भी हैं, और वो 3 साहिबजादे भी हैं जो, बल्कि वो 4 साहिबजादे भी हैं जो हज़रत क़तूरा से हैं। पूरे 6 साहिबजादों को रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमा किया, और फिर उनसे ये इरशाद फरमाया कि वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्तफ़ा के माने होते सफ़वा, सफ़वा के माने होते बहुत ही चुनीदा, बहुत उम्दा, सेलेक्टेड। अल्लाह ने तुमको चुना है, मुंतखब किया है। कई छन्नियों में छानने के बाद अल्लाह ताला ने इस दीन के काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। लिहाजा फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इसी इस्लाम पर जियो, इसी इस्लाम पर मरो,
موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ اسلام پر اصطفیٰ لکم الدین چن لیا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف دینی کام کرنے والی شخصیتوں کے سلسلے میں ارشاد فرمائی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مثبتاً بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس دین کے لیے، منتخب فرماتا ہے، انتخاب کا یہ انتخاب کی کیفیت ہے۔ اور منفی انداز میں یہاں ارشاد فرمایا فرح المخلفون، جن کو گھروں میں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہ سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرفروشی کے انداز میں نکل کر اپنی گردنیں کٹا دے، اس قابل نہیں سمجھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ گھروں میں پڑے رہے، عورتوں کے ساتھ رہے اور گھروں میں پڑے رہ کر سازشیں کرتے رہے، جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ یہ پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَكَرِهُ، اور ان لوگوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کی جان اور ان کی مال اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ انہوں نے پسند نہیں کیا، ان لوگوں نے پسند کیا پیسوں کو چھپایا جائے۔ انہوں نے پسند کیا گھروں میں بیٹھے رہیں، پیر میں کانٹا نہ چبھے، نہ جان لگے نہ مان لگے۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا، کہ یہ جہاد کرے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے ساتھ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے خود بھی پسند نہیں کیا، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کیوں ان کے سلسلے میں پسند کرے گا۔ بندے کو سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے، وہ اس کو تیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہر ایک کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ہر ایک کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے دین کے لیے وہ مقبول ہو جائے، قبول کر لیا جائے۔ یہ قبولیت جو ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو انسان کے مجاہدے کے بعد، انسان کی ریاضت کے بعد، اس کی جد و جہد کے بعد، اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے تیار نہیں کیا اور اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی۔ وہ کیا سزا ہے اس کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ لہذا ان کے بالکل برخلاف ہم کو دین کے لیے تیار ہونا چاہیے، اپنی جان کو تیار کریں، اپنے مال کو تیار کریں، اپنے دل کو تیار کریں، اپنے جسم کو تیار کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے احکام کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں آج کیسے میسر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آپ عمل کیجئے، اپنا سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے سے قریب تر کیجئے، انشاءاللہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ملیں گی۔ اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے ناپسند کیا اور جنہوں نے یہ چاہا ہی نہیں کہ وہ اس کام کے لیے قبول ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بہانے کیے۔ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا گرمی میں سفر نہ کرو، خود بھی سفر نہیں کیا اور لوگوں کو بھی سفر کرنے سے روکا۔ ان کے مزاج کا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں تذکرہ فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ المنافقون والمنافقات یأمرون بالمنکر، کہ یہ آپس میں برائیوں کا، معصیتوں کا، نافرمانیوں کا حکم دیتے ہیں، ترویج، رواج دیتے ہیں۔ کس کو؟ گناہوں کو رواج دیتے ہیں، گناہوں پر ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں اور گناہوں پر ایک دوسرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ چنانچہ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، نکلنے والوں کو بھی انہوں نے کہا دیکھو گرمی میں کیوں نکلتے ہو، کیوں سفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اے نبی آپ ارشاد فرما دے، نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو بہت گرم ہے، وہاں تو تم کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہاں تو تم کو ڈالا جائے گا۔ لو کانوا یفقہون، یہ اس حقیقت کو کاش سمجھ لیتے۔ آخرت کا اگر کانسیپٹ پیدا ہو جائے، آخرت کا اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر آخرت کا احساس نہیں ہے، سوسائٹی کے ڈر سے اسلام ہے، محلے والوں کے ڈر سے اسلام ہے، اور نکاح نہ ٹوٹ جائے اس ڈر سے اسلام ہے،
تو انسان چابک دستی کے ساتھ گناہ کرتا ہی رہتا ہے. جب سوچ لے سوسائٹی نہیں پکڑ سکتی گناہ کر لے گا, جب سمجھ لے قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا گناہ کر لے گا. لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, اللہ سے ملاقات ہونی ہے, پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے, مالک کے سامنے حساب کتاب دینا ہے, پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی گناہ کی دعوت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پورا محل, حکومت, دولت, اقتدار, سب کچھ گناہ کی دعوت دے رہا ہے. ایک نوجوان نہ جس کے والد ہے نہ جس کی والدہ ہے وہاں موجود, حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اپنے گھر میں لیکن اس ملک میں موجود نہیں, اس محل میں موجود نہیں, جن کی گرفت کرنے والے کوئی نہیں, سرزنش کرنے والے کوئی نہیں, اور اس کے بعد گناہ کی دعوت دی جا رہی. تو کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, معاذ اللہ انہ ربی احسن, کہ اللہ کی پناہ, پروردگار میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں. یہ آخرت کا احساس, مالک کی موجودگی کا احساس. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کو جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو وہاں نہ پنکھے ہوں گے, نہ کولر ہوگا, نہ اے سی ہوگا, سب یہی بیڈ روم میں کر لو, وہاں تو بس آگ ہی آگ ہوگی. اور اس آگ کی تپش کا کیا عالم ہوگا سوچو, جس آگ کا عالم یہ ہے کہ دہکاتے دہکاتے اس آگ کو پہلے تو لال کیا گیا, پھر دہکاتے دہکاتے وہ آگ دوسرے لیول پہ پہنچی, دوسرے سٹیج میں وہ بلو ہو گئی, اور اتنا دہکایا گیا کہ اتنی لطیف ہو گئی کہ اب اس کا کوئی رنگ باقی نہیں رہ گیا, بس ایک سوزش ہے, ایک جلن ہے, ایک جلا دینے کی صلاحیت ہے, اور جس کا ایندھن پتھر ہے, اور پتھر بھی پتھر, دنیا کے پتھر نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بنائے ہوئے پتھر. اس آگ میں انسانوں کو دہکایا جائے گا, جلایا جائے گا, تو ان کا کیا حشر ہوگا. لو کانوا یفقہون, کاش اس حقیقت کو سمجھ لیتے. فقہون کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں ارشاد فرمایا, لو کانوا یفقہون. فقہون کہتے ہیں فہم کی اعلیٰ ترین کیفیت کو فقہون کہتے ہیں. اسی لیے آپ فقہ اسلامی, فقہ کا لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے شریعت کے مسائل کے لیے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عطر, اس کا فہم اور اس کی معرفت اور اس کا نچوڑ یہ مسائل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کو الفقہ الاسلامی, اسلامی فقہ کہتے ہیں. تو یہ فقہ جب دین کے سلسلے میں اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت فرمائی, تفقہ فی الدین کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, تو اس کے معنی دین کی صحیح بصیرت, صحیح معرفت, دین کا صحیح فہم, اعلیٰ ترین فہم, جس کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں کو دیا کرتے تھے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اس کو استعمال کیا, لو کانوا یفقہون. اس کے معنی یہ ہوئے کہ حقیقت میں اگر ان کو فہم ہوتا, سمجھ ہوتی, تو یہ فیصلہ کرتے کہ اس گرمی کو, جو دنیا کی گرمی ہے, اس گرمی کو یہ بہت بڑی گرمی سمجھتے ہوئے گھروں میں بیٹھے رہنے کی بات کر رہے ہیں. ان کو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر سورج سے ان کا ڈسٹینس آدھا ہو جائے تو کیا حشر ہوگا. ابھی جتنا ان کا سورج سے فاصلہ ہے, جس کی وجہ سے یہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے, گھروں میں بیٹھنے کی بات کر رہے تھے, اس فاصلے کو اگر 50% آپ ریڈیوس کر دیں اور آدھا سورج اور قریب آ جائے تو سوچیں وہ گرمی کا کیا اثر ہوگا. اور اگر یہ تصور کرے, ان کو اگر سمجھ ہوتی, ان کے اندر اگر واقعتاً معاملہ فہمی ہوتی, اور یہ تصور کرتے کہ اگر سورج سے 2-4-8 فیٹ تک پہنچ جائیں قریب, تو ان کا کیا حشر ہوگا سوچنا چاہیے. تو جس پروردگار نے سورج کو جلایا ہے اور یہ ٹمپریچر دیا ہے, اسی پروردگار نے جہنم کو دہکایا ہے, اور اسی پروردگار نے جہنم کو جلایا ہے. تو لازمی بات ہے اس جہنم کے یہ سپرد کیے جائیں گے, اس جہنم میں جب ڈال دیے جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا, ان کو سمجھنا چاہیے تھا. لیکن آخرت کا احساس نہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے بہت خوش ہیں, مسرور ہے. بہت ممکن ہے کانوں کان سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہوں گے,
کہ اچھا تم بھی نہیں گئے میں بھی نہیں گیا, اچھا ہوا چھپے رہ گئے, نکل گئے بیچارے مسلمان, اب بھگتیں گے, وہ جا رہے ہیں گرمی میں, لو لگے گی مریں گے, اللہ کی راہ میں مریں گے. یہ خوش ہونے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ کتنے دنوں کی خوشی ہے, کتنے دنوں کی خوشی ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, تھوڑے دن ہنس لو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, ان سے کہیے کہ یہ تھوڑے ہی دن ہنسے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, بہت ان کو رونا ہے, بہت رونا ہے. 60 70 50 سال ہنس لیں, دل لگی کر لیں, صدیوں ان کو رونا ہے, صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال ان کو رونا ہی رونا ہے, تڑپتا ہے. اس دنیا کی زندگی کی معمولی سی خوشی کے لیے, وہ خوشی بھی جو بظاہر دکھاوے کی خوشی ہے, جو چند لمحوں میں کافور ہو جاتی ہے, ایک بیماری میں ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک نزلہ مسلط کر دے تو ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جسم کے کسی آرگن کو حکم دے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے تو یہ ہنسی اور خوشی سب رخصت ہو جاتی ہے. اس معمولی سے خوشی کے لیے اللہ کے رسول کے خلاف چل رہے ہیں, یہ سوچتے نہیں, اور ان کو رونا بہت زیادہ ہے. تو بہت سے ائمہ نے فرمایا کہ دنیا میں خود ان کی خوشی بہت عارضی ہے, دنیا میں خود ان کو بہت دنوں تک رونا ہی رونا ہے. کیوں رونا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. وہ بڑی بڑی نعمتیں جن کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے, اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں. اور بہت سارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی مختصر زندگی میں ہنس لیں, اس کے بعد سے برزخ اور قبر کی زندگی اور قیامت اور میدان حشر کی رسوائی اور جہنم کی ہولناکی, اس پہ ان کو رونا ہی رونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ برزخ کے حالات بیان فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا کہ قبر کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, لو تعلمون ما علمو, جو میں واقف ہوں اس سے تم واقف ہو جاؤ تو فَلْتَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْتَبْكُوا كَثِيرًا, ہنسنا بھول جاؤ گے, روتے رہو گے, کھانے میں دل نہیں لگے گا, نرم بچھونوں پر نیند نہیں آئے گی, کروٹیں بدلتے رہ جاؤ گے. وہ آخرت کی منزلیں ہیں جن کا انسان کو احساس نہیں, جس کے سلسلے میں انسان بڑی سستی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا ان سے کہیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, ہنس لو بھی, ابھی دل لگی کر لو, لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, بہت رونا ہے تمہارے حصے میں, بہت رونے کی کیفیت آنے والی ہے. جزاء بما كانوا يكسبون, جو کچھ کر رہے ہیں آج کما رہے ہیں, گین کر رہے ہیں, اسی کا یہ ان کو بدلہ ملے گا. لہذا اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا جس کا میں بھی اشارہ کیا تھا, اس میں سے ایک محرومی جو بہت بڑی محرومی ہے, جس محرومی کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دولت لے لے, اللہ تعالیٰ صحت لے لے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشیاں لے لے, اگر یہ آزمائش میں مبتلا کرے تو بندے کو بہرحال اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, سلامتی مانگنی چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں مانگنی چاہیے. لیکن ان نعمتوں کے سلسلے میں انسان بہت سینسٹیو رہتا ہے, حساس رہتا ہے, صحت کا خیال رکھتا ہے, دولت کا خیال رکھتا ہے, تجارت کی کامیابی کا خیال رکھتا ہے, بال بچوں کی سلامتی کا خیال رکھتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے, عظیم الشان نعمت, جس نعمت کا کوئی بدل نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کب چھین لے اس کی فکر نہیں کرتا, اس کے لیے نہ تڑپتا ہے نہ روتا ہے. اور اگر کبھی کبھی خلاف رسول چلنے سے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کا اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت وہی ہے جس کا اشارہ میں شروع سے کر رہا ہوں کہ دین پر استقامت, ثابت قدمی, ہدایت, توفیق, اسلام پر جمے رہنے کی نعمت. فرمایا کہ ان سے یہ نعمت چھین لی گئی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ, جب اللہ آپ کو لوٹا دیں گے, إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, ان میں کے ایک گروپ کی طرف. یہ جو نفاق بھرا ہوا گروپ ہے, وہ لوگ جو نفاق کو پال رہے ہیں, ان کی طرف جب آپ کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا. اب دیکھیے آپ, بہت ہی لطیف اشارہ بھی ہے کہ تبوک کا سفر ہے, بڑا لمبا سفر ہے, گرمی ہے, دشمن بڑا خطرناک ہے, اور 1,00,000 سپاہی ہتھیار لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں تبوک کے میدان میں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ, اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان میں کے گروپ کے پاس جب آپ لوٹ کر پہنچ جائیں گے مدینہ منورہ, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اب وہ پریشان ہو کر, یعنی مسلمان تو فتح یاب ہو کر آ گئے,
कामयाब होकर आ गए। हम तो समझ रहे थे कि मर मिटेंगे, ख़त्म हो जाएंगे और रोमी लश्कर तहस नहस कर देगा, टुकड़े टुकड़े करके इनकी लाशों को गिद्धों को खिला देगा। ये कहाँ लौट के आने वाले हैं। जब आप लौट कर आएंगे कामयाबी के साथ, उनकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरखिलाफ, तो दौड़ कर आएंगे आपकी खिदमत में, आके कहेंगे कि अल्लाह के रसूल अब हम आपसे वादा करते हैं आइंदा आपके साथ निकलेंगे, आप इजाज़त दीजिए, आइंदा हम आपके साथ रहेंगे। तो उस वक्त ए नबी फ़कुल, आप ये कह दीजिएगा, ऐलान कर दीजिएगा, लन तखरुजू माया अबदा, अब हरगिज़ तुमको मैं साथ लेकर नहीं चलूँगा। ख़त्म हो गई तौफीक, अब मोहलत ख़त्म हो गई, अब इसी निफाक में तुमको मरना है, अब इजाज़त नहीं होगी, आइंदा हम तुमको साथ नहीं लेके चलेंगे। वलन तुकातिलू माया अदुवा, और किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए हम तुमको साथ लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जंग करनी है तुमको, किसी भी दुश्मन से घरों में पड़े रहना है। हो गया फैसला, ये आखिरी मोहलत है, ये आजमाइश की आखिरी घड़ी है, और इस इम्तिहान में नाकाम होने के बाद हम तुमको कभी अपने साथ नहीं रखेंगे। क्यों? इन्नकुम रदीतुम बिलक़ुऊदी अव्वला मर्रतिन, इस पहली मर्तबा पे जबकि हमने तुमको ये कहा था हमारे साथ चलो, तो तुमने घरों में बैठे रहने को तरजीह दी। और इन्नकुम रदीतुम, राजी हुए, खुश हो गए, बिलक़ुऊद, बैठे रहने पर, अव्वला मर्रा, पहली ही सदा पे, फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, तो इन्हीं मुखालिफत करने वालों के साथ, घरों में बैठे रहने वालों के साथ तुम बैठे रहो, अब तुमको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तुम्हारी आखिरी मोहलत है, इसके बाद तुमको मोहलत नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए, अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान हो रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र की अब इनको इजाज़त नहीं होगी। अब अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान हो रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने मुनव्वरा के डिफेंस में इनको नहीं लिया जाएगा, दिफा में इनको नहीं लिया जाएगा, इनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अब ये आखिरी इम्तिहान है, तो इससे बढ़कर नाकामी उनकी क्या हो सकती थी, इससे बढ़कर नाकामी क्या हो सकती थी। इससे अच्छा था वो ये कह देते हम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं मानते, कह देते अबू जहल की तरह, कह देते अबू लहब की तरह। एक तरफ तो कह रहे हैं हम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल मानते हैं, नबी मानते हैं, दूसरी तरफ मुखालिफत, दूसरी तरफ उनके खिलाफ साजिशें, दूसरी तरफ उनको निहत्ता छोड़ देना। तो ये इनकी कैफियत ऐसी कैफियत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनसे दीन की ये नेमत छीन ली। जब एक बंदा ये कह रहा है, एक इंसान ये ऐलान कर रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, नबी व रसूल हैं। इसके माने है कि रसूल की पैरवी होगी। वमा अर्सलना रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, रसूलों को क्यों भेजा गया था? भेजा गया था इसीलिए कि उनकी मुकम्मल इताअत हो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो ये ऐलान करता है कि मैं रसूल पर ईमान रखता हूँ और उसके बाद अपनी राह अपनाता है, रसूल के रास्ते को नहीं अपनाता, नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम छोड़ देते हैं उसी रुख पर जिस रुख पर वो जा रहा है, जिस रुख पर वो जा रहा है उसी रुख पर हम छोड़ देते हैं। रस्सी ढीली छोड़ दी जाती है कि जाओ तुम वहीं जाओ जहां तुम बहुत खुशी के साथ जा रहे हो, कि इन मवेशियों को, अगर आप इजाज़त दे तो कहूँ हालांकि गलत है, लेकिन एक अहमक किस्म का मवेशी, नादान किस्म का मवेशी के उसकी रस्सी काट दी गई, खोल दी गई, तो वो मज़बाह की तरफ जा रहा है कि पहले मेरा सिलेक्शन करो, मेरी गर्दन पे छुरी चलाओ। ऐसे ही नादानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, उसके बाद फिर हम उसको आग में डाल देंगे अगर रसूल के खिलाफ चल रहा है। और मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत सामने आ चुकी है, इसके बावजूद भी वो खिलाफ अगर कर रहा है, मैं युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा फनुस्लिहि नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, कि हम ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं उसी रुख पे जिस रुख पे वो चल रहे हैं, यहाँ तक कि वो जहन्नम के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। लिहाजा इन मुनाफिकीन का यही असर हुआ। और कभी कभी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, जिसका मैं शुरू से तज़किरा कर रहा हूँ कि हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अक़ीदे का निफाक ख़त्म हो गया लेकिन अमल का निफाक बाकी है। फरमाया अल-फौज़ुल कबीर में वो वज़ाहत के साथ फरमाते हैं कि ये वो अक़ीदे का निफाक था
جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن ایک عمل کا نفاق ہے جو آج تک باقی ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو عمل کا نفاق بھی یہی ہے کہ منافقوں جیسا راستہ اختیار کیا جائے۔ عقیدہ تو الحمدللہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل جو ہے اس کا انکار کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کے ہم خلاف اگر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عمل کا نفاق ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے سلسلے میں ابھی ایک دو اشارے اور آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلی نعمت جس سے ان کو محروم کر دیا جائے وہ پہلی نعمت کیا ہے کہ اب یہ اسلام کی دفاع میں، اسلام کی ڈیفنس میں آگے نہیں نکل سکتے، ان کو گھروں میں پڑے رہنے دینا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہ سفر نہیں کر سکتے، ان کو گھروں میں پڑے رہنے دینا ہے۔ اور دوسری نعمت جس سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر رہا ہے وہ یہ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی اب آپ اس کے بعد سے ان میں سے کوئی شخص بھی مر جائے ان منافقین میں سے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسری نعمت آپ سوچئے، کسی امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول خود اس کی نماز جنازہ پڑھا دے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے، ایک صحابی کی وفات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کے ان کو قبر میں لٹایا، یہ بہت بڑی ان کو نعمت ملی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ تڑپنے لگے اور سوچنے لگے کاش اس جنازے کی جگہ میں ہوتا، کاش اس جنازے کی جگہ میں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آخری منزل تک میں پہنچ گیا ہوتا۔ تڑپ، اشتیاق پیدا ہو گیا۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دوسری نعمت سے بھی محروم کر دیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مروت فرمایا کرتے تھے، اتنی مروت آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور سیرت کا مشہور واقعہ ہے، بار بار اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ وہ بڑے صالح نوجوان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن ان کے والد عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ کھلا ہوا منافق تھا، بہت بدتمیزی کیا کرتا تھا، اس کے نفاق میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ یہ نوجوان حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میرے والد جو مر گئے ہیں ان کے لیے میں کفن اس کرتے کو بنا دوں، اس آپ کے جبے کو بنا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا، لیکن اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا کرتے؟ حضرت عمر کچھ نہیں کر سکے۔ اور یہ بھی آپ بار بار سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض جو عنایت فرمائی وہ اصل ایک بدلہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتار دینا چاہتے تھے، کیونکہ جب بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے ساتھ پکڑ کر لائے گئے تو اس وقت حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، ان کے کپڑے بالکل اتر چکے تھے، پھٹ چکے تھے، سردی سے وہ تھرتھرا رہے تھے، تو اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنا کرتا دے دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدلہ اتارنا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مناسب نہیں ہے، آپ اپنا کرتے مبارک عنایت فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کرتا اس کو جہنم سے جنت نہیں پہنچا سکتا، یہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا کرتا اس کو جہنم سے جنت نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں کرتا صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی قوم کے لوگ مجھ سے قریب ہوں گے، لہٰذا اس کی قوم کے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے متاثر ہو کر کہ یہ رواداری ہے کہ ایسا بدتمیز آدمی ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تلخ گوئی کیا کرتا تھا، ایسے بدتمیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، صدق دل کے ساتھ 1000 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر دیجئے، مر گیا، تجہیز و تکفین کی تیاری ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ارشاد فرمایا
کہ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی ہم اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، آپ استغفار کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر میرے 71 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے تب میں 71 بار کرتا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک جہنم سے جنت پہنچ جائے، میری خواہش تو یہ ہے میری امت کا ایک فرد بجائے جہنم کے جنت کی طرف چل پڑے، لیکن کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر روک دیا مجھے، لہذا بس ایک مرتبہ دل بستگی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، کس کا، حضرت عبداللہ جو نوجوان فرزند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے حضور نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد سے پھر وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں نماز جنازہ تیار ہے، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتنا میں بے چین ہو گیا، اتنا بے چین ہو گیا کہ حضور کے دامن کو پکڑ لیا، میں حضور کے دامن کو آہستگی کے ساتھ پکڑ لیا، تو مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول نے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گئے اور امامت فرمائی اور نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ ہو جانے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش کھڑے ہوئے رہے، صاف محسوس ہوا وحی آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی اب ان میں سے کوئی بھی منافق مر جائے تو آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ وہ موافقات عمر ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 72 چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی، اور حضرت عمر پہلے ہی سے سمجھ گئے تھے یہ ہونے والا ہے، پھر آیت نازل ہوئی۔ تو یہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی و رسول ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہو سکتا ہے۔ عمر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نبی و رسول بن سکیں، لیکن رسالت و نبوت ختم ہو گئی، لہذا اب نبی اور رسول ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُومَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اب آپ اس کے قبر پہ نہ کھڑے ہوں، آپ قبر پر اس کی نہ کھڑے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی مسلمان کی تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو جاتے اور بہت دعائیں کرتے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الآن اسأل اللہ التثبیت، اب اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو کہ اب امتحان شروع ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنی کسی میت کو دفن کر دیتے ہو تو تمہارے ابھی پیر کی چھاپ اس کو سنائی دیتی ہے کہ اسی اثنا فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر فرشتے اس سے وہ سوالات کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ صحیح بندے مومن جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے جس میں تم کو رہنا ہے، اور جو یہ جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم کو یہاں پڑے رہنا ہے، یہاں سسکنا ہے۔ اور مومن سے کہا جاتا ہے کہ نم نومۃ العروس لا یوقظها الا اہلها، دلہنوں جیسی نیند آرام سے سو جاؤ کہ جو اٹھانے کا اہل ہے وہی اٹھائے گا تم کو، اس سے پہلے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ تو یہ وہ سوال کا مرحلہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کم سے کم قریبی اعزاء کھڑے ہو جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ایسے موقع پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی اس کو بخشے۔ اور ہمارے پاس اس کا مفہوم کیا لے لیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحابہ نے بتایا کہ اتنی دیر بسا اوقات کھڑے ہوتے جتنی دیر میں ایک چھوٹا بکرا ذبح ہو جائے اور اس کی گوشت کی تقسیم کی بھی مرحلہ ختم ہو جائے، اس کا گوشت بھی تقسیم ہو جائے، یعنی آپ سمجھ لیجئے ایک آدھا گھنٹہ مثال کے طور پر۔ یہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے اس کو ایک غلط رواج کے ساتھ بدل دیا، وہ یہ کہ 40 قدم جا کے دعا کرنا چاہیے، لہذا قبرستان کے باہر جا کے روڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے، جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔
1000 दावत दीजिए कि सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं। सुन्नत तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये है कि कब्र के पास ही खड़े रहें, जितना हो सके तिलावत करें, जितना हो सके दुआए मगफिरत करें। इतना कहने के बावजूद भी 2 मौके ऐसे हैं जिसमें कौम काबू में ही नहीं आती। एक तो शादी के मौके पर, एक मैयत के मौके पे। वही करेंगे जो रिवाज है, वही करेंगे, जिद है जैसे, और ये कहना चाहते हो जैसे कि अल्लाह के रसूल का जो भी मामूल रहा हम तो वही करेंगे जो हमारा कल्चर है, हम तो वही करेंगे जो हमने अपने आंखों से बड़ों को देखा है, छोड़ना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल को अपनाएं, खिलाफ सुन्नत हरगिज न जाएं। यही तो चल रहा है। निफाक क्या है? हुजूर के खिलाफ चलना। अल्लाह न करे क्या अमल का निफाक तो नहीं पैदा हो गया हमारे अंदर जो हम सुन्नतों के खिलाफ चल रहे हैं। सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के सिलसिले में सारे अहकाम बयान फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली चीज़ तो ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमको इत्तिला मिले कि कोई नज़ाह की कैफियत में है तो तुम उसके पास जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करो। जो इस कलमे पे वफात पाता है वो सीधा जन्नत जाता है। इसके माने ये भी है, तशरीह कर दी कि इसके माने ज़रूरी नहीं कि वो ज़बान से कहे, सामने तुम कहते रहो, सामने कहते रहो। अगर उसका दिल गवाही दे रहा है और ज़बान साथ नहीं दे पा रही है, नज़ा की तकलीफ में है, फरिश्तों की आमद को वो देख रहा है, रूह कब्ज़ की जा रही है, लिहाजा उसका ज़बान साथ न दी, लेकिन सामने तुम कहते रहो। और ये ना कहो, तुम कहो, बल्कि रोक दिया गया मैयत से ये ना कहो तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, आप पढ़ते रहिए बस आहिस्ता आहिस्ता। इस कैफियत के साथ उसकी रूह कब्ज़ होगी तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए खैर का फैसला फरमाएगा। फिर फरमाया देखो उसकी आंखें बंद कर दो, क्योंकि जब रूह निकल के जाती है तो निगाहें ताक़ुब करती है। अब रूह जा चुकी है, लिहाजा उसके आंखें बंद कर दो। और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो अब बंदे मोमिन की, फरमाया मुस्लिम की, मोमिन की लाश को देर तक, मैयत को देर तक ना रखो। याद रखो कि अगर बुरी है तो वबाल नहुसत, और अगर नेक है तो फिर उसका इंतजार हो रहा है, वहां पहुंचा दो, उसके ऊपर रहमतों की बारिश होने वाली है, देर क्यों करते हो? और हमारा आलम ये 48 घंटे सड़ाना चाहते हैं। और वो अमेरिका से आ रहा है, वो सऊदिया से आ रहा है, उसका वीज़ा नहीं लगा, वो लटका ये लटका। जिसको आना था पहले आ जाना चाहिए था, क्यों इंतजार किया कि बाप का इंतकाल होगा तो मैं निकलूंगा, माँ का इंतकाल होगा तो मैं निकलूंगा? उसको पहले से खिदमत करनी चाहिए थी। अब ऐसे नाखलफों का क्यों इंतजार किया जाए? सुन्नत के मुताबिक उसका इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई, इत्तला आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया कि देखो किसी की वफ़ात पर दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि जब कोई अपने भाई की मौत पर दुआए मग़फ़िरत करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला फिर उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। फिर दूसरी बात इरशाद फरमाई, जल्द अज जल्द तजहीज़ व तकफ़ीन कर दो। और हम लोगों ने बाज़ाब्ता अब वो फ्रीज़र बना के रख लिए हैं और उसको समझ रहे हैं ईसाल सवाब, वो ईसाल मुसीबत है कि उस पर रखा जा रहा है मैयतों को 45 घंटे। खिलाफ सुन्नत है, मरने के बाद भी खिलाफ सुन्नत अमल करना चाहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में शरीक हो, नमाज जनाजा में शरीक होने से बड़ा अजर मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर नमाज जनाजा में शरीक हुए, तजहीज़ व तकफ़ीर में शरीक हुए तो तुमको 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। 2 क़िरात क्या है? फरमाया पहाड़ों जैसा सदका करना, पहाड़ों जैसा सोने का अल्लाह की राह में खर्च करना, ऐसा तुमको अजर मिलेगा। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाए कि नमाज जनाजा में शिरकत हो, इस बात की कोशिश की जाए कि तजहीज़ व तकफ़ीर में शिरकत हो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तलकीन भी फरमाया करते थे कि जब कब्र बंद हो जाए तो कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट खड़े होकर वहाँ पर कोई भी नेक काम करते हुए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करो। और हमारे पास ये है कि फ़ौरन बाहर आए, बाहर आने के बाद सड़क पे खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम कर दी और उसके बाद दुआ कर रहे हैं कि हम तो खिलाफ़े रसूलुल्लाह चलेंगे, नऊज़ु बिल्लाह।
سنت کے خلاف کریں گے، ہرگز یہ آپ 40 قدم چلنے کا کانسیپٹ نکال کے پھینک دیں، یہ صرف آپ کے علاقے کا ہے، اس کا مکے اور مدینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ مدنی آقا کا رواج نہیں ہے، ان کی سنت نہیں، ان کا طریقہ نہیں، یہ دکنی سنت ہے، دکنی طریقہ کار ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، واعظ فرماتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، تقریر فرمایا کرتے تھے، روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان منافقین میں سے کوئی منافق مر جائے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو اس کی قبر پہ آپ نہ کھڑے ہوں، اس کی قبر پہ آپ نہ کھڑے ہوں، چھوڑ دو اس کے حال پر، اب جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ دراصل کافر تھے اللہ پر، اللہ کے بھی اور رسول کے بھی، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ فسق و فجور کے ساتھ مرے، گناہوں کے ساتھ مرے۔ لہذا اگرچہ کہ انہوں نے بڑی دولت چھوڑی ہو، بال بچے چھوڑے ہوں، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، نہ ان کی مال و دولت، نہ ان کی آل اولاد، کوئی بھی چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہی آل اولاد، یہی مال ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ثابت ہو۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان ایسے نکلے کہ کفر میں، کفر یا کلمات پڑھتے ہوئے کفر کے جذبات کے ساتھ ان کی جان نکلے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کے مال کو ان کے لیے وبال، ان کے لیے امتحان، ان کے لیے آزمائش بنا رہا ہے۔ اور مومن کی اولاد کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس سے ساری چیزوں سے رشتہ کٹ گیا سوائے 3 چیز فرماتے ہیں۔ ایک تو علم نافع جو چھوڑا، جو اسلام کی خدمت کی، لٹریچر ہے، اس کی دعوتی خدمات ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے فرمایا مال کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جس کو جو جاری رہنے والا ہے، جس کے بارے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے مثلاً کسی نے کنواں کھودا، مسجد بنائی، سرائے بنایا، ہاسپٹل بنایا، صدقۃ جاریۃ، جس کا نفع جاری رہنے والا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الولد الصالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہو، اور اولاد کی تربیت ہی نہیں ہوئی اور ان کو دعائے مغفرت ہی کرنا نہیں آتا تو وہ اولاد کیا کام کی ہے، سوچیے۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ کہ اولاد کو اس قابل بنائیے کہ ہمارے بعد کم سے کم اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائے مغفرت تو کر سکیں، تربیت تو کریں دین پر۔ تربیت نہیں کریں گے تو پھر یہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا، یہ اجر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال سے بھی جو انسان کو نفع پہنچے گا تو وہ جو اللہ کے لیے وقف کرے گا، اور اولاد سے بھی انسان کو جو نفع پہنچے گا تو وہ کہ ان کی دینداری، ان کی دعائیں، ان کا تقوی، ان کی دینی تربیت، اور یہ ساری چیزیں ماں باپ کے حق میں پھر صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اگر کفر پر اولاد کو چھوڑیں گے، نافرمانی پر، اور پھر وہ وہی حرکتیں کریں گے جو منافق کیا کرتے تھے، تو پھر قیامت کے دن ماں باپ کو دیکھ کر کہیں گے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اللہ ان پہ لعنت و ملامت کیجئے، انہوں نے مجھے سینما دیکھنے کا عادی بنایا، یہی مجھے کلب بھیجتے تھے، یہی مجھے حرام کام کراتے تھے، یہی مجھ سے کہتے تھے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری چیزیں اللہ میں ان سے سیکھا، ان کو آپ ڈبل عذاب دیجئے، دوگنا عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کو اس کا اپنا عذاب ملے گا، تم اپنا بھگتو گے، تمہارے باپ دادا اپنا بھگتیں گے۔ یہ ہے وہ اگر اولاد کی تربیت نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی بکھری ہوئی دولت اور ان کے وہ زبردست قسم کے موٹے تازے اولاد، ان کی یہ کوئی بھی ان کے کام آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کے ذریعے سے ان کو آزمایا جائے، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیں، آخرت میں بھی یہ چیزیں ان کے لیے مصیبت بن جائے، کیونکہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اس عالم میں ان کی روحیں نکلی ہیں، ان کی جانیں نکلی ہیں کہ یہ کفر کرتے ہوئے مرے، یہ کفر کرتے ہوئے مرے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے دہائی دی اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو اسلام پہ مرو، اسلام پہ مرو، اسلام پہ مرو۔ کب مرنا ہے کسی کو نہیں معلوم، کب مرنا ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، لہذا اسلام پہ مرو۔ اس کا کیا معنی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام پر جیو،
اسلام پہ رہو ہمیشہ. گندی کیسٹ لگا کے گاڑی چلاتے رہو گے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو اسی گندگی کے ساتھ مرو گے. لگاؤ تلاوت اگر سننا ہی ہے، اچھی باتیں سنو، اسلام پہ جیو. گندی کیفیت میں گندے عالم میں رہو گے تو اسی عالم میں موت آئے گی. عجیب و غریب ایک حادثہ ہوا تھا لکھنؤ میں جب ہم پڑھتے تھے. گومتی جو بہت مشہور ندی ہے، اس میں کچھ مورتیاں ڈبائی جاتی ہیں، وہ ہندو حضرات کا کلچر ہے. اس میں 45 لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور بیچ پانی میں دسمبر کے مہینے میں سوٹیڈ بوٹیڈ مورتیوں کو ڈبونے کے لیے بیچ دریا میں پہنچے کہ کشتی الٹ گئی. 45 کے 45 ڈوب گئے. دوسرے دن تحقیق بھی تو معلوم ہوا 41 تو ہندو تھے، 4 اس میں مسلمان بھی تھے. 4 اس میں مسلمان بھی تھے. ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے جہنم تک گئے. ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے جہنم. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہے اسلام پہ جیو گے تو اسلام پہ موت آئے گی، کفر پہ جیو گے تو کفر پہ مرو گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ایسی ان کی جانیں نکلی کہ کفر بک رہے تھے، کفر پہ تھے، کفر پہ منشرح تھے. لہذا اللہ کے دین پر منشرح رہو، اللہ کے دین پر قائم رہو تاکہ اللہ کے دین پر جان نکلے. ان کا عالم یہ ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ. جب کبھی کوئی ایسی صورت، ایسی آیت، ایسا مطالبہ نازل ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے ان آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، وجاہدوا مع رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جد و جہد کرو، تو پھر آپ دیکھیں گے اے نبی استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے جو طاقتور، ٹھیک ٹھاک ڈیل ڈول رکھنے والے، کھاتے پیتے خوشحال، ہر لحاظ سے وہ اس مطالبے پہ عمل کرنے کے قابل ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے اجازت چاہیں گے اور وہ کہیں گے وَقَالُوا دَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم گھروں میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں. رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، راضی ہو گئے وہ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھنے پر. اور کیا ہوا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب ان کو دین کی بصیرت نہیں رہ گئی، دین کا فہم نہیں رہ گیا، جس کا بھی تذکرہ آیا. فقہ کے معنی اعلیٰ صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی، اس صلاحیت سے وہ محروم ہو گئے. لہذا گھروں میں رہنے والی معذور خواتین، بیمار لوگ، لنگڑے لولے جو اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، اور وہ قسم کے لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ پڑے رہنا چاہتے ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور رسول کے ساتھ ایمان والے وہ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں، بڑی بھلائیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بامراد لوگ ہیں، یہی مقصد کو پہنچنے والے ہیں، یہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ان کے لیے کیا ہے بھلائیاں؟ اتنی بھلائیاں ہیں، اتنی بھلائیاں ہیں کہ سب سے پہلی ایک اچھی بات ان کے حق میں تو یہ کہ وہ کتنی پیاری سوسائٹی میں جی رہے ہیں، وہ رسول کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ نیک صحابہ کے ساتھ جی رہے ہیں. اگر وہ اٹھتے ہیں، اگر وہ بیٹھتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، نشست و برخاست ان کی سب کچھ پیارے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے مقبول لوگوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تہیہ فرما لیا کہ انشاءاللہ وہ ایمان پر اٹھیں گے، اسلام پر اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کی بنیاد پر، خاتمہ بالخیر کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ ان کو پھر برزخ کی منزل سے ایسے گزار دے گا جیسے کہ بس ایک بندے مومن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اولئک لہم الخیرات، ان کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یہ ہے کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تیار کر لیا ہے ان کے مولا نے، تیار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات، وہ جنتیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ان کو اس میں رہنا ہے. وہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. یہ فائنل اور آخری اور بلند ترین کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ عربی کے الفاظ ہمیشہ اپنا ایک مفہوم رکھتے ہیں، ہر لفظ مستقل بذاتی ہی ہے، اپنا ایک مفہوم، اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے. الفوز کے معنی ہم اردو میں کامیابی سے ترجمہ کرتے ہیں،
تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ 10th کی کامیابی، MSET کی کامیابی، 10th کی کامیابی کے بعد معلوم یہ ہوا انٹر میں ناکام ہو گئے، MSET میں کامیاب ہونے کے بعد معلوم ہوا انٹر میں ناکام ہو گئے تو کہاں کا ایڈمیشن ہوگا؟ تو بعض کامیابیاں ایسی رہتی ہیں جو کامیابی کے باوجود ناکامی رہتی ہے۔ ایسی کامیابیوں کو، ایسی کامیابی کو جس میں کامیابی کا واقعتاً ایک یقینی نہیں رہتی کیفیت، شیورٹی نہیں رہتی، اس کو عرب نجاحن سے تعبیر کرتا ہے، نجاحن۔ لہذا سارے سرٹیفکیٹ پر عرب نجاحن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد ناکامی کا کوئی امکان نہ رہے، فائنل کامیابی، ایسی کامیابی جس کے بعد انسان کو کوئی غم نہ رہے، کوئی صدمہ نہ رہے، کوئی ناکامی کا اندیشہ نہ رہے، کوئی فکر نہ رہ جائے، اس کے لیے عرب لفظ فوزن استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تیر لگی اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب ناکام نہیں ہو سکتا، شہید ہو گیا ہم نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، دیکھو جنت کا مل جانا ایک ایسی کامیابی ہے، جنت کا حاصل ہو جانا ایک ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کسی قسم کی کوئی ناکامی کا اندیشہ باقی نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک زبردست مملکت مل گئی اور آپ کو ایک بہت بڑا ملک مل گیا حکمرانی کے لیے، اور وائٹ ہاؤس رہ گیا، مل گیا آپ کو اقامت کے لیے، قیام کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا 5 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے۔ آپ سوچئے پہلے ہی دن سے دل گھبراتا رہتا ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اس مصیبت میں نہیں ہیں۔ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو محفوظ رکھا، ورنہ ساری تگ و دو کے بعد سب کچھ خرچ کر لینے کے بعد ابھی جیت گئے، اور اسی کے ساتھ رات میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوگا تو یہی سوچتا ہوگا 5 سال بعد پھر یہی مصیبت کرنی ہے، پھر مصیبت۔ اور اللہ تعالیٰ بھی خوب آزماتا ہے، اوپر نیچے، اس کو گراتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو اوپر لاتا ہے، اس کو نیچے لاتا ہے۔ یہ ساری اس دنیا کی عظیم الشان کامیابی مل جانے کے بعد بھی زوال کا اندیشہ ہے، طے ہے یہ زوال کا اندیشہ۔ وہ ڈکٹیٹر جنہوں نے اپنی عوام کا خون پی پی کے 20-20 25-25 سال حکومتیں کی، آج دیکھیے سڑ رہے ہیں دواخانوں میں۔ وہ آج دیکھیے آپ مصنوعی تنفس کے آلوں پر، وینٹیلیٹر پر وہ سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی کامیابی اصلی کامیابی نہیں تھی، لوگوں کے اوپر جو انہوں نے پستولوں کے ذریعے سے حکومت کی تھی اور ہتھیاروں کے ذریعے سے انہوں نے حکومت کی تھی، گردنیں اڑا اڑا کر اپنے مخالفین کو دفنا کے جنہوں نے حکومت کی تھی، آج ان کا عالم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خود ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اب سوچئے دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، وہ بہرحال عارضی ہوتی ہے۔ آپ کو آسٹریلیا میں رہنے کا ویزا مل جائے، اور ویزا ہی نہیں، وہاں پہ آپ کو 100 200 300 400 500 1000 2000 ایکڑ کا فارم ہاؤس مل جائے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو سارے فیسلٹیز مل جائے، تو ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ جنت مل گئی اب تو ہمیشہ کے لیے سکون ہو گیا۔ نہیں، اس کے فوراً بعد پہلے ایک مرض کا حملہ ہوگا، 5-6 سال کے بعد دوسرے مرض کا حملہ ہوگا، 10-12 سال کے بعد فالج بستر پہ پڑے رہو اور حسرت کی نگاہوں سے فارم ہاؤس دیکھتے رہو۔ پھر اس کے بعد سے وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایڑیاں رگڑنا شروع کرو گے بستر پر۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، روح کو کھینچ کے تیرے پروردگار کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کون سی کامیابی ہے آپ سوچئے؟ کامیابی تو وہ کامیابی ہے جس کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نکلنے کا تم کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ایک بار پہنچ جاؤ گے ہمیشہ تم کو رہنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے 2 گز جگہ جنت میں مل جائے تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ 2 گز جگہ مل جائے، پیر پھیلا کے لیٹنے کی صرف جگہ مل جائے جنت میں تو پوری دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عارضی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ بڑی حسرت کے ساتھ یہ چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ فرمایا کہ دیکھو جو رسول کے ساتھ چل رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، اور ان بھلائیوں میں سے کئی بھلائیاں ہیں، ان میں سے ایک بھلائی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے، ان کی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔
उससे ज़्यादा कोई कामयाबी का तसव्वुर नहीं, लिहाजा उसके लिए वो फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कोशिश करना हो तो उसके लिए करो, स्ट्रगल करना हो तो उसके लिए करो, जिद्दोजहद करना हो तो उसके लिए करो। ये छोटी छोटी मुलाजमतों, छोटी छोटी नौकरियों के लिए क्या मरे जा रहे हो? वो नेमत है जो लाजवाल है, जिसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं और माज़रतें कर रहे हैं, उनकी माज़रतों की क्या हकीकत है। और हम भी कभी कभी माज़रतें करते हैं कि अगर हमसे कहा जाए ये काम शरीयत के मुताबिक कीजिए तो बड़ी माज़रतें करेंगे और ये कहेंगे कि मेरे घर की नौकरानी इस पर राज़ी नहीं कि मैं ये करूं, माँ राज़ी नहीं है, नानी राज़ी नहीं है, दादी राज़ी नहीं है, पड़ोस राज़ी नहीं है, दोस्त राज़ी नहीं है। ये माज़रतें हम करते हैं, हालांकि दिल में चोर छुपा हुआ है कि मैं ये करूं। लिहाजा माज़रतों की क्या हकीकत है वो आइंदा रुकू में अल्लाह ताला खोल कर रखेगा। अल्लाह ताला सिद्क़े दिल के साथ इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।